الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی مذاکرہ چینل کے فکر اسلامی پروگرام کی سیریز کے ساتھ آج ہم دوبارہ ایک اہم موضوع پر اسلامی نظام حیات میں معاشرات اسلام پر بات کریں گے۔ اسلامی نظام حیات پر معاشرت پر بات مکمل ہو چکی ہے، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اسلامی معیشت پر آج گفتگو کریں گے۔ اسلامی معیشت جو ہے یہ اسلامی نظام حیات کا ایک اہم ستون ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اسلامی نظام حیات کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے، اور اگر یہ بیک بون کمزور ہو جائے یا اس میں خرابی واقع ہو جائے تو وہ نظام چل نہیں سکتا۔ وہ نظام تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ لاچار ہوتا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اسلامی نظام حیات کے اندر جب تک معیشت کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا نہ کیا جائے اور اس کو پوری صحت اور تندرستی کے ساتھ چلایا نہ جائے تو یہ پورا نظام نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسلامی معاشیات کے لیے چند بنیادی اصول دے دیے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تشریحات کر کے اپنی زندگی کے اندر، اپنی مدنی زندگی کے اندر ہمارے سامنے رکھ دی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم جائزہ لیں، سب سے پہلا نقطہ اسلامی معیشت کا یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرے۔ قصب حلال پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اسے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ رزق حلال کمائے، اس کی کوشش کرے تاکہ اس کائنات کا نظام آگے چل سکے۔ وہ زراعت ہو، تجارت ہو، وہ صنعت ہو، وہ درآمدات و برآمدات ہوں، وہ ملازمت ہو، وہ کوئی بھی پیشہ زندگی ہو، اس کے اندر یہ محنت اور کوشش سے رزق حلال کو حاصل کرے۔ بلکہ یہاں تک حدیث کے اندر تاکید آئی ہے کہ آج جناب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد سب سے اہم بنیادی فریضہ جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش ہے۔ تو رزق حلال کو تلاش کرنا، قصب حلال کے لیے کوشش اور تگ و دو کرنا، یہ نماز پڑھنے کے بعد دوسرا بڑا اہم فریضہ ہے۔ جس طرح نماز کی اہمیت ہے عبادات کے اندر، اسی طرح معاملات کے اندر معاشیات کی بڑی اہمیت ہے، اور معاشیات کا تعلق جو ہے وہ قصب حلال کے ساتھ ہے۔ تو قصب حلال کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دوست قرار دیا، القاسب حبیب اللہ، کہ وہ اللہ کا دوست ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے، جو کوشش کر کے رزق حلال کماتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں تم کھاؤ پیو حلال اور طیب چیزیں، یعنی ساری چیزیں اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، اب ان کو تم کما کر جائز طریقے سے ان کو حاصل کرو اور اس کے حلال کو استعمال کرو، اور کھاؤ پیو، کھانے پینے پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے، لیکن حلال اشیاء اور جو حرام اشیاء ہیں ان کی آپ نے پابندی کا حکم دیا۔ تو اسلام کے اندر رزق حلال جو ہے اس پر سارا زور دیا گیا ہے، اور رزق حلال کے اندر سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ دیانت داری، کہ آپ دیانت داری اختیار کریں، آپ محنت کر کر کمائیں، آپ کسی کو دھوکہ اور فریب نہ دیں، آپ چوری اور ڈاکہ نہ کریں، آپ کسی کو غلط طریقے سے اس کا مال حاصل نہ کریں، عقل بالباطل جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن نے اس بات پہ زور دیا کہ دیانت داری کو اپناؤ۔ دیانت، امانت، یہ اسلام کے بنیادی اصول معاشیات کے، یعنی معیشت کے اندر دیانت جو ہے یہ بہت بڑا بنیادی جو ستون ہے، بہت بڑا بنیادی اصول ہے۔ اس بنیادی اصول کی بنا پر آپ زراعت، تجارت، صنعت، حرفت اور اسی طرح درآمدات و برآمدات، چھوٹا کاروبار ہو یا بڑا کاروبار، ایک ریڑھی ہو آپ کی، ایک ٹھیلا ہو، یا ایک آپ کی بہت بڑی ٹیکسٹائل مل ہو، یہ بہت بڑی صنعت کے آپ مالک ہیں، یہ بہت بڑے ایکسپورٹر اور امپورٹر ہیں، آپ بہت بڑے زراعت پیشہ ذمہ دار ہیں، جو بھی ہیں، اگر آپ دیانت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں تو یہ رزق حلال ہے۔ بڑا آسان ہے، دیانت کو اپنائیں تو رزق حلال ہے، اور اگر آپ بددیانتی کرتے ہیں تو وہی رزق آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں اور رزق حلال کمائیں۔ اسی طرح اسلام نے ایک بڑا اہم اصول دیا کہ آپ رزق حلال کے لیے تگ و دو کریں، محنت کریں، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے رہیں۔ اسلامی معیشت کا دوسرا بڑا اصول یہ ہے کہ آپ کوشش اور تگ و دو کریں، اور سورہ جمعہ کے اندر اس بات کی پوری وضاحت کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو رزق حلال کی تلاش میں نکل کھڑے ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو یہاں پر ترغیب ہے۔ سو جمعہ کی یہ جو آخری آیات ہیں ان کو پڑھیے، اس پہ غور کیجئے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا معاشی اصول دیا کہ ایک تو اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جمعہ کے دن بھی جمعہ نماز پڑھیں گے، جمعہ نماز کے وقت کاروبار بند کریں گے، اپنے کاروبار سے بند کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے، یعنی وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یعنی جب جمعے کے لیے اذان ہوگی تو کاروبار بند کر دیں گے، شٹر ڈاؤن کر دیں گے۔ آپ کاروبار بند کر کے، اپنی صنعت تجارت کو بند کر کے، آفس کو دفتر کو بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آئیں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ اجتماعیت، دین کے اندر اجتماعیت ہے کہ آپ جمعہ نماز پڑھیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ جب جمعہ نماز پڑھ لیں گے تو پھر سب نکل کھڑے ہوں گے رزق کی تلاش میں، یعنی اپنے کاروبار کو کھولیں، اپنی زراعت میں جائیں، کھیتی باڑی کریں، تجارت کریں، اپنے دفاتر کو کھولیں اور اپنا کام کریں اور اللہ کے فضل کو تلاش کریں۔ دیکھیے بڑا اہم نقطہ ہے کہ فضل کو تلاش کرنا، اللہ نے فضل رکھا ہے اس کائنات کے اندر، اللہ کا فضل بہت وسیع ہے۔ اللہ کے فضل کی وسعت کا اندازہ ہم کر بھی نہیں سکتے۔ یا واسع الفضل، یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فضل تو بڑا وسیع ہے، آپ تو بڑے وسیع فضل کے مالک ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بڑے فضل کے مالک ہیں، اتنا فضل ہے کہ انسان اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا، گر بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بے انتہا اور بے حد و حساب فضل و کرم اللہ کا اس کائنات کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو انسان کا کام ہے اس کو حاصل کرے، اس کو تلاش کرے، وہ بغیر تلاش کے اور محنت کے نہیں آئے گا۔ تو اصول یہ ہوا کہ فضل کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، سٹرگل کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور آپ کو اس کے لیے اپنے تن من دھن کو اس میں استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا حکم ہے کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو گے تو اس کو ذکر بھی کرنا، یعنی اسے یاد بھی رکھنا۔ یعنی اللہ کی یاد یہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، دیانتداری، امانت داری، کہ تم نے ملاوٹ نہیں کرنی، تم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، تم نے بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی، تم نے دھوکہ نہیں کرنا، تم نے فریب نہیں دینا، تم نے مال میں غلط کام کو شامل نہیں کرنا، اور آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، آپ نے جو ہے نا کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کرنا، آپ نے اپنی زمین کے ساتھ والے کھالے سے بغیر اجازت کے اس کے پانی نہیں لینا اور اس کی زمین کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو عملاً ہیں، دین کہتا ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ دیکھیے دین اسلام کے اندر رزق کو تلاش کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور اسی کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر وہی پہلا جو بنیادی اصول ہے دیانت اور امانت کا، وہ بھی کار فرما رہے گا۔ تو یہ ذکر ہے اللہ کا، اللہ کو یاد رکھنا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد رکھنے والا جو ہے وہی کامیاب ہوں گے۔ یعنی جو بہتر انداز میں کام کریں گے، اللہ کی یاد دل میں ہوگی تو کوئی غلط کام نہیں کریں گے، بدعنوانی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں اور آپ غلط کام کرتے رہیں، آپ جھوٹ بولتے رہیں، آپ فراڈ کرتے رہیں، آپ بددیانتی کرتے رہیں، تو یہ ذکر نہیں۔ ذکر یہ ہے کہ پھر آپ کے کام کے اندر دیانت امانت پوری طرح جھلکے اور نظر آئے کہ ایک دیانتدار تاجر ہے، یہ ایک دیانتدار ذمہ دار ہے، اور یہ ایک دیانتدار افسر ہے، یہ ایک دیانتدار ریڈی والا ہے، یہ ایک دیانتدار دکاندار ہے۔ یعنی زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں کاروبار کے اندر، لاتعداد شعبہ جات ہیں، سب کے اندر یہ دیانت جو ہے اللہ کا ذکر ہے۔ اس ذکر کو نہیں بھولنا اور اسے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا ہدایات دی ہیں۔ تو ان ہدایات کے مطابق اسلامی معیشت جو ہے وہ آگے چلتی ہے، اور جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر یہ معاشرے کے اصول ہوں گے اور ان معاشی اصولوں پر وہ معاشرہ آگے بڑھے گا، اس کو معاشی طور پر کبھی زوال نہیں آ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تاجر دیانتداری سے تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں، اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ اصول جب آپ اپنائیں گے تو رزق میں برکت ہوگی، معاشی ترقی ہوگی، آپ محنت کریں گے، تگ و دو کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہیں گے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ فقط وعدہ حور جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ صرف حور کے وعدے کے لیے نہیں بیٹھیں گے، یعنی جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے۔ تو اسلام کے اندر تو سب سے بنیادی چیز ہے محنت کرنا، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول دے دیا اسلامی معیشت کے اندر بھی کہ جو انسان محنت کرتا ہے وہ وہی کچھ حاصل کرتا ہے، اور اسی کے لیے ہمیں محنت اور کوشش جد و جہد کرنی ہے۔ تو یہ محنت، کوشش اور جد و جہد یہ اسلامی معیشت کے اندر لازم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ آپ جب کمائیں گے تو اس کمانے کے بعد اس کے اندر اعتدال بھی ہو، میانہ روی بھی ہو،
خیر الامور اوسطھا، کہ آپ جو ہے درمیانہ راستہ اختیار کریں، یعنی آپ کمانے کے بعد اس پیسے کو لٹا نہ دیں عیش و عشرت کے اندر اور فحاشی کے اندر اور بے حیائی کے اندر اور غلط کاموں پہ، نہیں، بلکہ اسے اعتدال سے خرچ کریں، یعنی کلو واشربو ولا تسرفو۔ یہاں پر جو اصول ہے نا ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا، یہ بہت بڑا وسیع اصول ہے اس معاشیات کا، کہ کھائیں پیئیں لیکن اسراف نہ کریں، یعنی جتنا ضرورت ہے اتنا رزق استعمال کریں۔ تو تیسرا بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ کھائیں پیئیں، کمائیں، کمانے کے بعد خرچ کریں اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، اپنے ملک پر، اپنی قوم پر، سب پہ خرچ کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ، درمیانہ روی، میانہ روی۔ خیر الامور اوسطھا، یعنی بہترین کام کیا ہیں؟ درمیانے درجے والے۔ یہ معاشیات کا اصول ہے۔ آج کی اکنامکس بھی یہی کہتی ہے کہ آپ درمیانے درجے میں خرچ کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے، تو یہ آپ اپنے کل کے لیے بچائیں گے اور آپ کا مستقبل بہتر ہوگا۔ آج جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے اندر یہ سارے وہ اصول ہیں جو اسلامی معاشیات کے ہیں۔ دیانت امانت بھی ہے، محنت بھی ہے، تگ و دو بھی ہے، اور اسراف نہیں کرتے، ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کریں۔ ایک آپ کو سواری چاہیے، ایک گھر چاہیے، ایک وقت کے لیے کھانا چاہیے، اتنا ہی خرچ کریں اور باقی بچائیں اور اس کو انویسٹمنٹ کریں، اس کے ذریعے اور کاروبار کو آگے بڑھائیں، اور جو اس میں سے بچے وہ پھر آپ کے بھی کام کا ہے، ملک اور قوم کے کام کا ہے، ملک کی اور قومی ترقی میں اس کو خرچ کریں۔ تو اس لیے ہم نے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، اسراف نہیں کرنا، تبذیر نہیں کرنا۔ اسلامی معیشت کے اندر دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ تبذیر سے بھی آپ نے بچنا ہے، یعنی تبذیر کیا ہے؟ حرام اشیاء پہ خرچ کرنا۔ اسراف تو ہے جائز چیزوں پر زائد خرچ کر دینا، یعنی ایک لباس کی ضرورت ہے آپ 10 بنوا لیں، ایک سواری کی ضرورت ہے آپ 4 لے لیں، ایک گھر کی ضرورت ہے آپ 2-4 بنوا لیں۔ اسراف نہیں کرنا، یعنی کھانے پینے کے اندر بھی، پہننے کے اندر بھی، خرچ کرنے کے اندر بھی، خوشی کے اندر بھی، غمی کے اندر بھی، ہر موقع پر درمیانی راستہ اختیار کرنا، اعتدال کا راستہ۔ تو یہ اعتدال اسلامی معیشت کا بہترین اصول ہے۔ جو قوم بھی اسے اپنائے گی وہ ترقی یافتہ ہوگی، وہ معاشی طور پر ترقی کرے گی۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو قومیں جو ہیں اسراف سے بچتی ہیں نا، پھر تبذیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلامی معیشت کا اصول ہے جو جدید معاشیات کے اندر نہیں ہے، تبذیر، یعنی حرام اشیاء پہ خرچ نہیں کرنا، کہ مسلمان ہو اور وہ حرام کاری پہ خرچ کرے، وہ ناجائز چیزوں پہ خرچ کرے، وہ ان چیزوں پہ خرچ کرے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ رزق حلال کمائے اور رزق حلال کو حلال چیزوں پہ خرچ کرے اور اپنے ضروریات پر خرچ کرے، اپنے گھر پہ، اپنے اہل و عیال پہ، اپنے معاشرے پہ، اپنے ارد گرد لوگوں پہ خرچ کرے، اپنے ملک اور قوم پہ خرچ کرے، قومی ترقی میں خرچ کرے، لیکن وہ تبذیر نہیں کرتا، یعنی شراب پر خرچ نہیں کرتا، جوئے پہ خرچ نہیں کرتا، وہ حرام اشیاء پر، فحاشی پر، بے حیائی پر اور برائی پر خرچ نہ کرے۔ تو تبذیر سے منع کیا گیا۔ تبذیر کے معنی ہے غیر قانونی کام، انلیگل جو فنکشن ہے اس پہ خرچ نہیں کرنا، کسی بھی غیر قانونی کام کے اوپر اپنا جو کمائی ہے، جو آپ کا رزق حلال کمایا ہوا ہے، جو آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اس کو خرچ نہیں کرنا، بلکہ اس دولت کو آگے انویسٹ کریں، آپ کی آئندہ آنے والی جو نسل ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے ہمیں واضح رہنمائی دی ہے کہ ہم نے معیشت کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کا دائرہ بڑا وسیع رکھا ہے۔ حرام اشیاء اسلامی معیشت کے اندر چند چیزوں کی فہرست ہے، یہ 10 اشیاء ہیں جن کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، باقی ساری چیزیں حلال ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم نے کتنا اسلامی معیشت کو سمجھا ہوا ہے کہ بڑی مشکل ہے، بڑی آسان ہے۔ اسلام کا معاشی نظام میں تمام چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کلو واشربو ولا تسرفو کہہ دیا، کھاؤ پیو سب کچھ، ایک اسراف نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ ہر چیز حلال ہے سوائے ان 4 چیزوں کو کھانے کے اندر، ایک چیز کو پینے کے اندر، اور باقی 4 کام 5 اور بتا دیے ساتھ۔ یعنی سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ حرام چیزیں جو اللہ نے سورۃ بقرہ کے اندر بھی، سورۃ مائدہ کے اندر بھی حرام کیا، وہ کیا ہے کہ آپ نے والدم ولحم الخنزیر وما اہل له بغیر اللہ، یعنی آپ نے مردار خون جو ہے اور مردہ جانور، یہ تو آپ نہیں کھانا، یہ آپ انہیں استعمال نہیں کرنا، اور یہ تمہاری جائز نہیں ہے، نہ اس کا کاروبار، نہ اس کا اپنے لیے استعمال، نہ لوگوں کے لیے استعمال۔ تو مردار حرام ہے، مردار نہیں کھانا، آپ نے خون نہیں بیچنا، خون کا کاروبار نہیں کرنا، اور اسی طرح سے سور کا گوشت جسے پورک میٹ آج کل کہا جاتا ہے، پورک میٹ جو ہے یعنی جو خنزیر اس کا گوشت یا اس کے اعضاء، وہ آپ نے نہیں بیچنے، کھانے نہیں، اس کو یعنی اس کی فارمنگ کر کے اس کو آپ نے اپنی غذا کے لیے استعمال میں نہیں لے کر آنا۔ یہ یورپ کے اندر بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں تو ابھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ تو اسلام میں مسلمان کے لیے کھانے کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں، خون، مردار کا گوشت، اس کی پھر مختلف اقسام ہیں کہ وہ کیسے مرا، یعنی مرا ہے چوٹ لگ کر، گر کر، ڈوب کر،
یا آپس میں لڑ کر جانور جب مر جائیں تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن جو شکار کا جانور ہے وہ جائز ہے۔ اور پورک میٹ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ پورک میٹ کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع فرمایا کہ پورک کا استعمال نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد وما اہل لہ بغیر اللہ میں فرمایا کہ جو چیز اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہے یا اسے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ پیش کیا گیا ہے وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ تو ان چیزوں کو کھانے کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد پینے کے لیے جو ہے نا خمر، جو ہے نا شراب، نشاور چیزیں حرام قرار دے دی گئیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا سود حرام ہے، عقل بالباطل حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، اور باقی چوری ڈاکہ اور غلط طریقے سے دھوکے سے، عقل بالباطل کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دھوکہ، فریب، جو ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، جو رشوت، اس کے ذریعے جو کمائیں گے وہ جائز نہیں، وہ حلال نہیں ہے۔ تو یہ حرام کی اشیاء کی فہرست ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں اس کائنات کے اندر، اتنی وسعت ہے کہ آپ جہاں سے کمائیں، جیسے کمائیں، یعنی جائز طریقوں سے کمائیں، اس کائنات کے اندر پھیل جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، جو کاروبار کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، جو زراعت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے حلال کمانا ہے۔ وجہ سے اقبال نے کہا نا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوہتا آئی۔ تو آپ نے رزق حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، ایسے کام نہیں کرنا جس سے آپ کی پرواز کے اندر فرق پڑتا ہو۔ تو آپ نے رزق حلال کی کوشش اور تگ و دو کرنی ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے اسلامی معیشت کی بنیادی تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔